السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے۔ کل کے سبق میں صفحہ 235 پر ایک عبارت آئی تھی، پہلے اس کی وضاحت کر دیں۔ بعد احکامی طریق تعلیل، صحیح لفظ ہے احکام، صحیح لفظ ہے احکام کے بجائے۔ بعض شارحین نے احکام بھی لکھ دیا، لیکن احکام وہ حکم کی جمع ہے۔ صحیح یہ ہے کہ احکام آپ پڑھیں، احکام کے معنی مضبوط کرنا۔ بعد احکامی طریق تعلیل، طریق تعلیل کو مضبوط کر لینے کے بعد احکمت آیاتہ سے آج کا سبق ہے صفحہ 237 پر انواع حقوق اللہ تعالی۔ کل کے سبق میں احکام مشروعہ کی 4 قسمیں آئی تھی: حقوق اللہ خالصہ، حقوق العباد خالصہ، دونوں حق جمع ہو، اللہ کا حق غالب ہو، اور چوتھی قسم تھی دونوں حق جمع ہو اور بندے کا حق اس میں غالب ہو، جیسے قصاص۔ آج کے سبق میں حقوق اللہ کی تفصیل ہے۔ حقوق اللہ تعالی 8 انواع، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی 8 قسمیں ہیں۔ 8 انواع، حقوق اللہ کی 8 قسمیں ہیں۔ آج ہم ان 8 قسموں کو تو نہیں پڑھ پائیں گے، جتنی قسم ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی قسم عبادات خالصہ، خالص عبادت۔ خالص کے معنی خالی ہونے کے ہیں، صافی اور شفاف ہونے کے ہیں، یعنی عبادت ہو اور عقوبت کے معنی سے خالی ہو، اس میں ذرہ برابر عقوبت اور سزا مطلوب نہ ہو۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری عبادت ہو، اللہ کے سامنے انکساری ظاہر کرنا ہو۔ عبادت خالصہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، کچھ اہم عبادات کی مثال دے رہے ہیں مصنف۔ سب سے پہلے ایمان تو اصل العبادات اور رأس العبادات ہے، کہ جس کے بغیر کوئی عبادت ہی قابل قبول نہیں، لیکن ایمان بھی بہرحال عبادات میں شامل ہے، اور اہم عبادت ہے رأس العبادات اور اصل العبادات ہے، تمام عبادات کی اصل اور جڑ ہے، کہ جس کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے۔ ایمان، نماز، زکوٰۃ ونحویہا اور اس کے مانند، یہ عبادات خالصہ ہو گئی۔ اب آگے دوسری قسم دیکھیں، نمبر 2، عقوبات کاملہ۔ دوسری قسم حقوق اللہ کی کامل سزائیں۔ کاملتن، عقوبات کے معنی سزا کے عقب کے معنی اصل پیچھے اور ایڑی کے آتے ہیں۔ سزا بھی کسی جرم کے بعد، کسی عمل کے بعد دی جاتی ہے، بدلہ بھی کسی عمل کے بعد ہی ملتا ہے، اس لیے یہ لفظ بدلہ سزا کے معنی میں آتا۔ عقبن مادہ، عقبن معنی ایڑی اور پچھلا حصہ۔ عقوبات کاملہ، کاملۃ فی الزجر، یعنی ایسی سزائیں جو زجر میں اور گناہوں سے روکنے میں کامل ہیں۔ سزاؤں کا مقصد ہی ہے زجر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے چوری کی سزا ذکر کرتے ہوئے نکالا من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ، نکال روکنے والے۔ اسی لیے بیڑی کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، چونکہ بیڑی آدمی کو چلنے سے روک دیتی ہے، تو ایسی سزا ہے جو انسان کو آئندہ جرم کرنے سے روک دے، ایسی سزا کو زاجر، اور وہ سزائیں عقوبات کاملہ کہلائیں گی۔ تو کاملۃ فی الزجر، زجر میں گناہوں سے روکنے میں وہ کامل ہیں۔ حدود اس کی مثال ہے، جتنی بھی حدیں ہیں، بلکہ حد کا نام ہی حد ہے، حد کے معنی بھی آتے روک لگانا، یہ شرعی سزائے گناہوں سے روکنے کے لیے مقرر کی گئی۔ چوری کی سزا ہو، زنا کی سزا ہو، یا شرب خمر، شراب پینے کی سزا ہو، یہ ساری سزائیں جرم سے روکنے کے لیے ہے۔ چوری کی سزا قطع ید ہے، زنا کی سزا کبھی رجم ہے، کبھی 100 کوڑے ہیں،
شراب کی سزا 80 کوڑے لگانا ہے، قذف حد قذف ہے، الزام اور تہمت کی سزا بھی 80 کوڑے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ عقوبات کاملہ حدود ہیں۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم دیکھیے آپ، عقوبات قاصرہ، قاصرہ تیسری قسم ہے، سزا کامل تو نہیں، قاصر ہے، اس کے سزا ہونے میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، اور سزا میں کمی ہونے کی وجہ سے اس کا نام فقہا جزا رکھتے ہیں، جس کی جمع اجزیہ ہے، وَنُسَمِّهَا أَجْزِيَةً، جزا نام رکھتے، اور جزا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جزا قرآن کریم میں نیکی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سزا کے طور پر، جیسے ابھی آیت پڑھی گئی سرقہ کی چوری کی سزا کا، وہاں پر بھی اللہ نے جزاء بما کسبا استعمال کیا ہے، دیکھیں ایک سزا کے بعد آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بعد اور ثواب کی جگہ پر بھی اللہ نے جزا کا لفظ استعمال کیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، تو لفظ جزا کا استعمال قرآن کریم میں دونوں جگہ ہے، تو اس لیے فقہا نے ایسے سزاؤں کو جو سزا ہونے میں قاصر ہیں، کم ہے، کوتا ہے، فقہا نے ان کا نام اجزیہ رکھا، وعقوبات قاصرہ ونسمیها اجزیة، جزا ہم اس کا نام رکھتے ہیں چونکہ سزا ہونے میں کامل نہیں بلکہ قاصر ناقص ہے۔ مثال اس کی دے رہے جیسے میراث سے محروم ہو جانا قتل کی وجہ سے، اگر کوئی شخص اپنے مورث کو قتل کر دے جس سے اس کو وراثت ملنی ہے، تو قتل کی وجہ سے آدمی وہ رشتہ دار میراث سے محروم ہو جائے گا، اب اس مقتول کی میراث اس شخص کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ عقوبات قاصرہ ہے کہ میراث سے محروم کر دیا، کامل سزا تو یہ تھی کہ قصاص مقرر کیا جاتا، لیکن چونکہ یہاں پر رشتہ داری موجود ہے، قرابت موجود ہے، تو یہاں پر ایک شبہ موجود ہے کہ آخر کوئی رشتہ دار کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے، کوئی عذر ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی، جنون پاگل پنی لاحق ہو گئی ہوگی، کوئی تو بات پیش آئی، کیوں قتل کر دیا، شبہ پایا گیا، شبہ کی وجہ سے حدود اور قصاص ساقط ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر قصاص تو نہیں مقرر کیا، لیکن اس قاتل کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ اصل سزا تو قصاص ہے، قصاص نہیں مقرر کیا، صرف حرمان ارث ہے، میراث سے محروم کر دیا جانا، اس لیے یہ عقوبات کاملہ نہیں بلکہ قاصرہ کہیں گے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ، اور چوتھی قسم ہے حقوق دائرۃ بین الامرین وہی الکفارات، وہ حقوق جو دونوں امروں کے درمیان دائر ہو، دونوں امر سے مراد بین السطور میں لکھا ہے عبادت اور عقوبت، یعنی اس میں عبادت کا مفہوم بھی ہو اور عقوبت بھی ہو، عبادت بھی ہو اور سزا بھی ہو، اس کی مثال کفارات ہے، یہ عبادت بھی ہے، چنانچہ جتنے بھی کفارے ہیں وہ اعمال خیر سے مقرر کیے گئے، جیسے 2 مہینے کا روزہ رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اطعام 60 مسکینہ، کہیں کہا گیا 2 مہینے روزہ رکھنا، شہرین متتابعین، روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا کھلانا عبادت ہے، غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی عبادت ہے کہ آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو کفارے کے لیے جو چیزیں مقرر کی گئی وہ عبادات کے قبیل سے ہیں، یہ عبادت ہونے کی نشانی ہے۔ عبادت ہونے کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جو لوگ عبادت کے اہل نہیں ہیں وہ کفارہ نہیں ادا کر سکتے۔ پیچھے مسئلہ آیا تھا، ذمی شخص زہار نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر زہار کو درست قرار دیں گے، شواف ذمی کے زہار کو درست قرار دیتے، لیکن اگر ہم درست قرار دیں گے تو وہ کفارہ نہیں دے سکتا، چونکہ وہ کفارے کا اہل نہیں۔ معلوم ہوا کہ کفارے میں عبادت کا معنی ہے، اور سزا بھی ہے اس کے اندر۔ سزا اس لیے کہ کفارے جو مقرر کیے گئے کسی نہ کسی گناہ کے بعد، کسی نہ کسی خطا اور غلطی کے بعد، 8 قسموں کا وعدہ ہے، 4 قسمیں ہوئی، 1 قسم اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ صفحہ مکمل ہو جائے۔ وَعِبَادَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤُونَةِ، ایک ایسی عبادت جس میں مؤونت کا معنی ہو، مؤونت کے معنی تکلیف، مشقت، ذمہ داری۔
تکلیف مشقت ذمہ داری ہے اس کے لیے، اسی لیے اس کے واسطے کمال اہلیت شرط نہیں ہے، عاقل ہونا بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، تب مشقت ہے اس میں۔ ساری عبادتیں اللہ نے جو فرض کی مقرر کی ہے، عاقل بالغ ہونا شرط ہے، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں کمال اہلیت شرط نہیں، جن کی طرف سے وہ عبادت ادا کی جائے، جیسے صدقہ فطر کی مثال دیکھیے، عبادت تو ہے، اسی لیے رمضان کے روزے کے بعد مقرر کیا ہے، صدقہ دینا خود عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد اس کو مقرر کیا کہ رمضان کے روزے میں جو کوتاہی کمی غلطی خامیاں رہی ہوں گی، صدقہ فطر کی برکت سے وہ کوتاہی خامی ختم ہو جائے۔ جی تو یہ صدقہ فطر عبادت ہے، لیکن اس میں معونت کیسے ہے؟ معونت کو اصل سمجھنا ہے۔ دیکھیے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، ان کی طرف سے یہ صدقہ فطر ہے، یہ معونت کا معنی ہے۔ کمال اہلیت ان میں موجود نہیں ہے، لیکن باپ کو چھوٹے بچوں کی طرف سے دینا پڑے گا، ان کے غلاموں کی طرف سے دینا پڑے گا، تو یہ معونت کا معنی ہے کہ صدقہ فطر جن کی طرف سے ادا کیا گیا ان کے لیے کمال اہلیت کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ کفالت پر مدار اس کا رکھا گیا۔ آدمی جن کی کفالت کرتا ہے، جن کا مکمل خرچ برداشت کرتا ہے، مکمل خرچ کی بات ہے، بیوی کا مکمل خرچ شوہر کے ذمہ نہیں ہے، بہت سارے خرچ کو شریعت نے مستثنی کیا ہے، بیوی کی طرف سے نہیں، ہاں اولاد صغار کی طرف سے ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے صدقۃ الفطر وغیرہ کے باب میں آپ نے پڑھ لی ہے۔ یہ 5 قسمیں الحمدللہ پوری ہوئی ہیں۔ صدقہ فطر کی مثال 3 قسمیں رہ گئی ہے، 8 قسموں میں سے 5 قسمیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔